بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس میں تعلیمی سال اختتام پذیر ہے۔ آخری 2 مہینے چل رہے ہیں۔ اس موقع پر مختلف ماہرین فن، اہل علم مختلف ورکشاپ کرواتے ہیں، طلبہ کی کیئرنگ کونسلنگ کرتے ہیں، طلبہ کو مختلف جہاد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے فارغ التحصیل ہو کر کن کن میدانوں میں کام کرنا ہے، آپ کے لیے کیا کیا مواقع ہیں۔ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ مدارس میں کیئرنگ کونسلنگ کا کنسپٹ نہیں تھا اور یہ چیزیں نہیں پہلے پڑھائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے بعض طلبہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ وہ تدریس بھی نہیں کر سکتے تھے، امامت و خطابت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب مختلف لوگوں نے نئے مواقع جو ہے ان سے متعارف کروایا ہے، لیکن ایک بات جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے ایک چمن ہوتا ہے، ایک گلستان ہوتا ہے، ایک باغیچہ ہوتا ہے، اس میں مختلف پھول ہوتے ہیں۔ جب مختلف پھولوں کو آپ توڑیں گے تو ایک گلدستہ بن جائے گا۔ کسی کو گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے، کسی کو چنبیلی اچھا لگتا ہے، کسی کو گیندا اچھا لگتا ہے، کسی کو کیا طبائع مختلف ہیں۔ مختلف پھولوں کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو پھول اچھا لگ رہا ہے وہ پھول توڑ رہے ہیں، باقی پھولوں پر تھوکے مت، باقی پھولوں پر تنقید مت کریں۔ جس پھول پر آپ تنقید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کا وہ پسندیدہ ترین پھول ہو۔ علماء کرام، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، اہل علم، اہل فن مختلف پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، سارے مل کر پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا سارا طریقہ کار ہے۔ اس دوران ہمیں محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ورکشاپ جو کروا رہے ہیں وہ ایک طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا دوسرے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، اہل علم، اہل فن پر تنقید کر رہا ہے، وہ اس پر تنقید کر رہا ہے، وہ اس پر تنقید کر رہا ہے۔ یہ رویہ اچھا نہیں، یہ ریت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاشرے کے اندر مختلف لوگ ہیں، مختلف طبائع ہیں، مختلف مواقع ہیں، مختلف کام ہیں۔ اتنے مواقع علماء کرام کے لیے ہے۔ پہلے سمجھا جاتا ہے کہ جو عالم دین فارغ ہوگا وہ صرف تدریس کرے گا مدرسے میں یا امامت و خطابت کرے گا۔ آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل سی ایس ایس افسر بھی بن رہے ہیں اور بیوروکریٹ میں بھی جا رہے ہیں، سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اسی طرح سفارت کاری بھی کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، اشاعت و نشر کا کام بھی کر رہے ہیں، اسکول بھی بنا رہے ہیں، کالج بھی بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، پروفیسر لگ رہے ہیں، صحافت کے شعبے میں جا رہے ہیں، بولنے کے شعبے میں جا رہے ہیں، ڈیبیٹ کا فن سیکھ رہے ہیں۔ بے شمار جتنے طبقہ زندگی ہے، مختلف طبقات ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان سب میدانوں کے اندر علماء کرام جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کی ضرورت ہے، یہ بات آج نئی نہیں ہے جو میں کہنے والا ہوں، اس کا تعلق جب سے مدارس کا وجود آیا ہے۔ پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ اسکول اور مدرسہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی درسگاہ میں، ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری علوم حاصل کیے جاتے تھے۔ لیکن بر صغیر پر جب انگریز نے قبضہ کیا، مسلمانوں کا نظام ختم کر دیا، اس وقت دین بچانے کے لیے، دینی تعلیم بچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ دوسری طرف سر سید نے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے علی گڑھ قائم کیا۔ یہ ایک عبوری نظام تھا۔ پھر جب برطانیہ کو یہاں سے جانا پڑا، پاکستان آزاد ہو گیا، بر صغیر کے حصے ہو گئے، انڈیا بن گیا، بنگلہ دیش، پاکستان۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہمارے اہل علم و فن نے، علماء کرام نے کہا کہ یہ ایک نظام عبوری تھا، لہذا اب مدارس اور اسکول کالج کا نظام ایک ہونا چاہیے، ایک ہی چھت سے لے سب کو ہونا چاہیے۔ 2 طبقاتی نظام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی جو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مختلف
مہارتیں سکھائی جاتی تھی، مختلف فنون کے علاوہ اسکل سکھائی جاتے تھے. مثلا کتابوں کی جلد بندی کیسے کی جاتی ہے، یہ اس وقت بڑا فن ہوتا تھا، یہ سکھایا جاتا تھا. سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا تھا اور دستکاری کا کام سکھایا جاتا تھا. یہ جو تاریخ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا. کسی دن انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک ویلاگ کریں گے کہ کن کن شعبوں میں علماء کرام کو تربیت دی جاتی تھی، کون سی مہارتیں سکھائی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنا فن اگر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، امامت خطابت کر رہے ہیں، کہ روزگار چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہنر ہونا چاہیے. بیچ میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں دوبارہ ضرورت اس چیز کی تھی کہ مختلف علوم فنون کے علاوہ مہارتیں، اسکلز اور طلبہ، فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو سکھائی جائے. چنانچہ جو فارغ ہو جاتے ان کے لیے تخصص فی الافتاء کے علاوہ تخصص فی الحلال ہے، تاکہ حلال کا یہ کام سیکھ کر فوڈ کے مختلف کمپنیوں میں جا سکیں. حلال رزق کی، حلال فوڈ کی پوری دنیا میں مانگ ہے. اسی طرح انگلش میں گفتگو کرنے والے، انگلش میں کتابیں لکھنے والے ہو تو تخصص فی انگلش شروع ہو گیا. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کام کیسے کیا جائے، تو چنانچہ اس میں کلیت الفنون، کلیت الدعوہ، یہ سارے شعبے ہیں اور تمام مدارس میں ہیں، اکثر بڑے مدارس کے اندر ہیں. اسی طرح فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے فلاحی ٹرسٹ ہونے چاہیے، فاؤنڈیشن ہونے چاہیے، اس میں کام کیسے کیا جائے، اپنی خدمات دنیا تک کیسے پہنچائی جائے، چنانچہ اس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تو الحمدللہ مختلف مدارس کے اندر طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے لیے ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ اچھا ہے، طلبہ طالبات کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، روشن مستقبل کے لیے اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ کو کرنا چاہیے، آج کل سوشل میڈیا نے، ڈراموں نے، فلموں نے، ڈاکومنٹریوں نے یہ خوابوں کی دنیا ایک متعارف کروا دی ہے. ہر شخص دوڑ رہا ہے کہ راتوں رات میں مشہور ہو جاؤں، راتوں رات میں مالدار ہو جاؤں. ایسا نہیں ہونے والا. خواب کی دنیا الگ ہے اور حقیقت کی دنیا الگ ہے. چنانچہ طلبہ ہو یا طالبات، ان کے لیے چند باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. نمبر 1، محنت کریں، انتھک محنت کریں، محنت کی عادت ڈالیں. جس شعبے میں آپ جائیں محنت کریں، محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ 8-10 سال کے بعد آپ کی محنت بولنے لگ جائے. مستقل مزاجی سے ایک شعبے میں لگے رہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے 3 مہینے محنت کرتے ہیں، جب وہ ان کو اتنی شہرت نہیں ملتی، اتنا مال نہیں ملتا، اتنی دولت نہیں ملتی، تو وہ دوسرے شعبے میں چل جاتے ہیں. بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کرپشن کرنے لگتے ہیں، بدعنوانی کی طرف آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، مستقل مزاجی سے محنت بھی کریں، مستقل مزاجی سے کرتے رہیں. پانی کا ایک قطرہ چھت سے اگر مسلسل ٹپکتا رہے، نیچے پڑی اور سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ درس و تدریس میں بھی لگے رہیں، تعلیم و تبلیغ میں لگے رہیں، دعوت و ارشاد میں لگے رہیں، لیکن اپنا سائیڈ بزنس کریں، چھوٹا موٹا کام کریں. جو نوکری ہوتی ہے اس کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ 50,000، 60,000، 70,000، 30,000. اوسط تنخواہ جو مدارس میں ہوتی ہے 30 سے 40,000 ہوتی ہے. بتاؤ 30-40,000 میں اس مہنگائی کے دور میں گزر بسر ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ کو سائیڈ کاروبار کرنا چاہیے، سائیڈ بزنس کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے بہت سارے کام ہیں جس کی تفصیل ہم اپنی کتاب کامیابی میں ذکر کر چکے ہیں. اس پر انشاءاللہ ایک ویلاگ بھی کروائیں گے. آخری بات یہ ہے، آپ نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ لازمی رکھنا ہے. اگر آپ کا تعلق مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ نہیں ہے، خانقاہ کے ساتھ نہیں ہے، جب آپ اپنے مرکز سے کٹ جائیں گے تو بہت دور نکل جائیں گے، ایسے دور نکلیں گے کہ آپ کی واپسی ممکن نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ کوئی بھی کام کریں، آپ سیاست کریں، آپ صحافت کریں، کسی بھی شعبے میں آپ جائیں، لیکن مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے.